بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ یکدم کیسے ایران کے ساتھ اتنی مہربان ہو گیا ہے۔ کیا اس کی ایران کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش کار فرما ہے؟ آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں کہ ٹرمپ کے دور میں ایران کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اس پر شدید پابندیاں لگائی گئیں۔ ایران میں اقتصادی حالت انتہائی ابتر ہے۔ ایون لوگوں کو صحت کی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں کیونکہ اس کے خلاف شدید عالمی پابندیاں ہیں۔ اس کے علاوہ یمن کی جنگ میں جو ایک عالمی اتحاد ہے اسے کھلی چھوٹ دی گئی کہ وہ ایران کی جو پراکسیز ہیں، وہاں جو حوثی جنگجو ہیں، انہیں بے دردی سے قتل کریں، بھوک سے ماریں، بے گھر کریں، در بدر کریں۔ اس کی جو ایک تنظیم ہے حوثی جنگجوؤں کی، انصار اللہ، اسے دہشت گرد قرار دے دی گیا۔ اس کے جو لیڈرز ہیں ان پر سفر پر پابندی لگا دی گئی۔ ایون ایران کے جو پراکسیز کو چلانے والے سب سے اہم ترین کمانڈر تھے جنرل قاسم سلیمانی، ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور ایران کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محسن فخری زادہ کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ آئے روز یہ خبریں آتی تھیں کہ آج اور ابھی اور کل اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس کے میزائل پروگرام کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ٹرمپ کے جاتے ہی، منظر سے ہٹنے کے فوراً بعد ہی جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں تو ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ اور امریکی نئی انتظامیہ کے دل میں اچانک ایران کے بارے میں محبت اور ہمدردی انگڑائی لیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اب امریکہ یمن کی جنگ سے بھی علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے حوثی جنگجو جنہیں وہ دہشت گرد کہتا تھا، اب وہ دہشت گرد کی شک بھی، بین بھی ختم کر دیا گیا ہے انصار اللہ پہ۔ اسی طرح وہ جو انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی کی بات کی جا رہی ہے۔ اسلحہ کی سپلائی یو اے ای اور سعودی عرب کو بند کی جا چکی ہے۔ اٹلی اور فرانس اور برطانیہ بھی امریکہ کی فالو کرتے اسی پالیسی پر گامزن نظر آتے ہیں۔ اسرائیل نے ایون اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر محسن فخری زادہ کے قتل میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یوں سمجھیں کہ امریکہ نے اسرائیل سے یہ بیان دلوایا ہے تاکہ ایران کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایران کی خوشنودی امریکہ کو اب کافی حد تک مطلوب ہے؟ اب روز جو دھمکیاں دی جاتی تھیں کہ ایران پر حملہ کیا جائے گا، وہ باتیں بھی اب نہیں ہو رہی۔ یہ ساری جو اقدامات ہیں، ان اقدامات کے نتیجے میں اب امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے جو مذاکرات ہیں وہ پس پردہ چل بھی رہے ہیں، اگرچہ ان کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں۔ اس کی وجہ 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران کو ہر طرح سے تنگ کر کے دیکھ لیا گیا ہے، اس کے خلاف پابندیاں لگائی گئی ہیں، اسے ہر طرح سے پریشان اور دباؤ میں لایا گیا ہے، اس کے ایٹمی سائنسدان اور کمانڈر کو مارا گیا ہے، حوثی جنگجوؤں کو ہر لحاظ سے بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اور اس قدر شدید پابندیاں ہیں ایران پر کہ ایران کا سانس لینا مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن ایران پھر بھی نہیں جھکا۔ اب اسے سفارتکاری کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اسے قائل کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپس آ رہا ہے، اور اس کے جو فنڈز جو منجمد ہیں مختلف ممالک میں، پیسے اس کے وہ بھی واپس کیے جا رہے ہیں، تاکہ ایران کا جو غصہ ہے یا جو انتقامی ایک رویہ ہے وہ ٹھنڈا پڑ سکے۔ سب سے اہم ترین بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ایران بالکل بھارت کو چھوڑ کر چین کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے۔
امریکہ کو خطرہ ہے کہ اگر پاکستان اور ایران یک مشت ہو جاتے ہیں اور چین کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایران نے بھارت کے ساتھ بہت اشروں کا ایک جو تعلق تھا وہ اسے چھوڑ دیا ہے، ایون چابہار بندرگاہ سے بھی اسے نکال دیا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے ہی افغان جو طالبان ہیں اس کے ایک بہت بڑے اعلیٰ پیمانے کے ایک وفد نے ایران کا دورہ کیا ہے۔ اب امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تو ایبٹ آباد آپریشن کے بعد پہلے ہی امریکہ کو خیر بات کہہ چکا ہے، 70-80% پاکستان امریکہ کو چھوڑ چکا ہے، وہ چین کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے۔ اب اگر $400 ارب کی سرمایہ کاری ایران میں ہو جاتی ہے چین کی، اور چین اس سے تیل بھی امپورٹ کر لیتا ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی سینکشن کا بل آتا ہے اقوام متحدہ میں وہ ایران اس کی، تو پھر چین اسے ویٹو بھی کر سکتا ہے، اور اگر ایران چاہے، پاکستان چاہے تو افغان طالبان کی مدد کر کے امریکہ کو افغانستان میں شدید مشکلات سے بھی دوچار کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ ان ساری عوامل کی بنیاد پر ایران کو کسی نہ کسی حد تک انگیج رکھنا چاہتا ہے، اسے سپیس دینا چاہتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی پالیسی کو ریویو نہ کیا تو ایران جوہری ہتھیار بھی بنا سکتا ہے، جس سے سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو ہوگا اور سعودی عرب کو ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلا معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا، تو اس میں سعودی عرب کی ایما بھی شامل تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں ٹرمپ کو نکالنے میں بھی سعودی عرب کی ان کو ایما شامل تھی کہ ایران کے ساتھ یہ معاہدہ ختم کیا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال جو بن رہی ہے اس میں امریکہ کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے اب امریکہ نے یہ پالیسی، سفارتی پالیسی اختیار کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایرانی حلقے بھی اب اسے امریکہ کی منافقت سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جنگ کے میدان میں تو امریکہ یمن کے حوالے سے یا سعودی عرب یا اسرائیل ایران کو نہیں جھکا سکے، اب وہ سفارتی ذرائع کے ذریعے ایران کے ساتھ معاملات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے ایما بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ایک مشترکہ منصوبہ ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل، اور گریٹر اسرائیل صرف اس وقت تک جو ہے وجود میں آ سکتا ہے جب ایران اور عرب ممالک آپس میں جنگ کر کے ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر لیں، تاکہ عرب اتنی کمزور ہو جائیں کہ اسرائیل کے جو ہے ان پر آسانی سے قبضہ کر سکے۔ بہرحال یہ جو ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے بھی بہت اچھی خبریں ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تعلقات نارمل ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر عائد پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، تو پاکستان کے لیے ایران کے ساتھ تیل کا کاروبار کرنا، گیس امپورٹ کرنا، ریلوے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی اب ایران اور پاکستان ماضی کے مقابلے میں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کلیدی کردار چین نے ادا کیا ہے۔ تو اب دیکھیں اگر ساری صورتحال کو، تو اب امریکہ کو اچانک ایران پر کوئی مہربانی یا محبت کا دورہ نہیں پڑا، بلکہ وہ تلخ حقائق ہیں جنہوں نے امریکہ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے روابط کو ٹھیک کرے، تاکہ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے اپنے مفادات کو سمیٹ سکے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔